اگلا سوال جو ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی کس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا واجب ہوتا ہے اور کس وقت نہیں ہوتا. تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی کب واجب نہیں ہے. کب واجب نہیں، یعنی دو صورتیں ہیں جن کے اندر واجب نہیں ہے، باقی تمام صورتوں کے اندر یہ واجب ہوتا ہے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ جب گمان غالب ہو، جب گمان غالب کہ لوگ، آپ جب نصیحت کریں گے تو اس پر عمل نہیں کریں گے، کہ لوگ عمل نہیں کریں گے، یہ پہلی چیز ہے. عمل نہیں کریں گے ایک تو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو حقارت سے دیکھیں گے، حقارت سے دیکھیں گے، اور آپ کو یعنی تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور پرواہ نہیں کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی بات کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے. تو یہ یعنی پہلی، اگر یہ تین چیزیں ہوں تو پھر یہ کہ واجب نہیں ہوتا. تو پہلی حالت یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اگر میں اس گناہ سے منع کروں گا تو مجھ کو نظر حقارت سے دیکھا جائے گا، نہ میری بات کی لوگ پرواہ کریں گے، نہ اس گناہ کو چھوڑیں گے. تو ایسی حالت میں نصیحت کرنا واجب نہ رہے گا. اور یہ حالت اکثر ان معصیتوں کے متعلق پیش آتی ہے جن کے مرتکب فقہا اور علماء یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار اور متقی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کرے تو ان کو سخت برا لگتا ہے اور وہ ان سے گناہ چھوڑتے بھی نہیں جس کو انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے. اب یہ بڑی ایک عجیب مثال بیان کر رہے ہیں یہاں پہ امام غزالی. اس کو ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ عام طور پہ دیندار اور متقی لوگوں کے ساتھ، جو بظاہر متقی ہوتے ہیں، دیندار متقی علماء وغیرہ، کہ چونکہ اپنے آپ کو وہ دیندار اور متقی اور عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور گویا ایک طرح سے ان کو یعنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں کیوں ہماری آ کے غلطی بتائے، یعنی ایک تکبر ایک طرح کا جو ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جب اگر کوئی نصیحت کی جائے تو وہ عام طور پہ وہ تین اس طرح کے رویے آتے ہیں کہ وہ عمل بھی نہیں کرتے، نصیحت کرنے والوں کو حقارت سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نصیحت کی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو پھر فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر بے شک سکوت جائز ہے، البتہ زبان سے پھر بھی نصیحت کر دینا یعنی مستحب ہے، بہتر ہے. اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھو کہ ایسی جگہ نصیحت کرنا واجب نہیں رہا، مگر خود وہاں سے اٹھ آنا ضرور واجب ہے، کیونکہ بیٹھا رہنا اپنا اختیاری فعل ہے اور با اختیار خود معصیت کا دیکھنا بھی معصیت ہے. اب اگرچہ ایسی صورت کے اندر آپ منع تو نہیں کر سکے، لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پہ اس مجلس سے، اس طرح کے لوگوں کی مجلس سے اٹھ کے پھر آپ کو نکل آنا وہاں سے، وہ ضرور واجب ہے. یعنی اس کو چھوڑ کر نکل آنا یہ واجب ہے، وہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے آپ. پس جہاں دور شراب جاری ہو یا غیبت ہو رہی ہو یا داڑھی منڈے بد دین غیر متشرف فاسق فاجر بیٹھے ہوں تو وہاں ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ یعنی پہلی صورت ہوگی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ جب سخت ایذا کا کبھی اندیشہ یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کا یہ کبھی اندیشہ ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ ناجائز فعل سے باز رکھنے پر قدرت تو ہو، مگر اس کا غالب اندیشہ ہو کہ اگر دست اندازی کی تو ضرور یہ لوگ مجھ کو ماریں گے. مثلا کسی جگہ شراب کا شیشہ یا ستار وغیرہ یعنی جو میوزک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، یا کوئی اور سامان لہو و لعب رکھا ہوا دیکھو اور ممکن ہے آگے بڑھ کر اس کو توڑ پھوڑ دو، مگر گمان غالب یہ ہو کہ ایسا کرنے سے ان کا مالک تم کو ایذا دیے بغیر باز نہیں رہے گا، تو ایسی صورت میں چپ رہنا جائز ہے، البتہ ہمت کرنا پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ ایسے امر خیر میں جو کچھ ایذا پہنچے گی اس کے بھی بڑے اجر ہیں. ایسی حالت میں سکوت کا جائز ہونا اس شرط پر ہے کہ بدنی تکلیف یعنی مار پیٹ یا مالی نقصان یا آبرو عزت کے اوپر جس کو یا ایذا رسانی کا یقین غالب ہو، یا یقین ہو یا گمان غالب ہو. اب یہ ایک اہم فرق یہاں پہ امام غزالی بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ یعنی آپ نے کب یہ دیکھنا ہے کہ وہ واجب نہیں رہی. تو ایذا کے کیا یعنی پیرامیٹرز ہیں. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ بدنی تکلیف پہنچنے کا قوی امکان ہو، کو مارے پیٹیں گے وہ. دوسرا یہ ہے کہ مالی نقصان، یعنی ہماری کسی چیز کو توڑ دیں گے یا ہمارے کسی گھر کو کسی اور چیز کو نقصان پہنچے گا، کسی بھی طرح سے جو مالی نقصان ہو سکتا ہے وہ. یا یہ ہے کہ عزت پر حملہ کریں گے، عزت پر، جیسے گھر کی خواتین کو یا کسی اور طرح سے ہماری عزت کے اوپر حملہ کریں گے. اگر ان تین چیزوں کو نقصان پہنچنے کا کبھی امکان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد، تو پھر یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں رہتا، ہاں کرنا پھر بھی بہتر ہے.
کیونکہ جو اس راستے میں نقصان پہنچے گی وہ بھی اللہ کے لیے نقصان یعنی ایذا ہوگی، اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہوگا۔ اب لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرا فرق یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نصیحت کرنے سے یعنی ان کو میری محبت نہ رہے گی یا ناگوار گزرے گا اور مجھ کو زبان سے کچھ برا بھلا کہنے لگیں گے یا مجھ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے یا آئندہ کوئی تکلیف پہنچانے کی فکر کریں گے یا جو کچھ مجھے کو مال پیسہ دیتے ہیں وہ بند کر دیں گے یا آئندہ کوئی دینی مصلحت اور یعنی فلاح و بہبود کی ان سے کوئی توقع تھی اور نصیحت کرنے سے وہ مصلحت جاتی رہے گی، تو یہ ساری کی ساری موہوم باتیں ہیں، ان کی شریعت میں کوئی وقت نہیں، نہ ان خیالات سے خلاف شرع امر پر نصیحت کیے بغیر چپ رہنا جائز ہے۔ اس فرق کو اس کو خوب سمجھ لو۔ اب کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نقصان ہوگا ہمارا، لیکن در حقیقت وہ کوئی نقصان اس طرح کا نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے امر بالمعروف کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں، جیسے اگر وہ زبان سے ہمیں کچھ برا بھلا کہیں، زبان سے برا بھلا کہا، زبان سے برا بھلا کہا، ٹھیک، اس کے علاوہ دشمن سمجھنے لگے، اپنی دشمنی کو پال لی انہوں نے، بغض رکھ لیا اپنے سے، یا یہ ہے کہ آئندہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے، ابھی تو کچھ نہیں کہہ رہے، ابھی تو خاموش ہوں، لیکن آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف پہنچائیں، آئندہ تکلیف پہنچائیں، آئندہ تکلیف پہنچائیں، یا کوئی پیسے دیتے تھے وہ پیسے دینے بند کر دیے انہوں نے، مالی تعاون کرتے تھے وہ بند کر دیے، پیسے دینے بند کر دیے، یا ان سے آئندہ کوئی دینی مصلحت وابستہ تھی کہ انہوں نے جیسے ہمیں کوئی چیز آئندہ دین کے اندر کو سکھانی تھی، یا کوئی اور اس طرح کی دینی مصلحت، جیسے کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، انہوں نے کوئی بعد میں کوئی دین کا کوئی کام ہمارے لیے کرنا تھا، تو اب وہ نہیں کریں گے پھر وہ، تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل موہوم سی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر ترک کرنا جائز نہیں، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ان کے ہوتے ہوئے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ صرف یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی مالی نقصان یہاں پہ بھی ہے اور پیسے دینے بند کر رہے ہیں تو مالی نقصان یہاں پہ بھی ہوگا، تو ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ یہاں پر جو مالی نقصان ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو موجودہ چیزیں آپ کی ملکیت کے اندر ہیں اس کو آگے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو جبکہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ کوئی پیسے دیتا ہے اور وہ دینا بند کر دے گا تو یہ مستقبل کے اندر آپ کو کوئی چیز کا نقصان ہو رہا ہے جو بھی آپ کی ملکیت کے اندر ہی نہیں ہے وہ، تو اس وجہ سے اس بنیاد پہ امر بالمعروف نہیں چھوڑا جا سکتا، تو ان دونوں چیزوں کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔